سب تعریفیں رب تعالی جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے زمین و آسمان کے اور اس کے اندر کے پورے نظام کو بنایا، مجھے آپ کو تمام انسانوں کو بنایا، اور ہماری ہدایت کے لیے رب تعالی جل شانہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ شروع فرمایا، اور سب سے آخر میں سب کے سردار خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر اپنی رحمت کو مکمل کر دیا۔ اللہ رب العزت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد اور لامحدود اور ہمیشہ درود و سلام ہماری طرف سے بھیجتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات کو بلند سے بلند تر کرتا چلا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل اولاد، آپ کے ازواج، آپ کی بنات اور آپ کے اصحاب کو رب تعالی جل شانہ ان کے شایان شان رتبے اور مرتبے عطا فرمائے۔ آج نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے چند ایک واقعات آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی ہی محبت عطا فرمائے کہ ہم سب کچھ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رات کو حفاظتی گشت فرما رہے تھے کہ ایک گھر میں سے چراغ کی روشنی محسوس ہوئی۔ ایک بڑھیا کی آواز کان میں پڑی جو ان کو دھنتی ہوئی اشعار پڑھ رہی تھی، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نیکوں کا درود پہنچے، اور پاک صاف لوگوں کی طرف سے جو برگزیدہ ہوں ان کا درود پہنچے۔ بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ راتوں کو عبادت کرنے والے تھے اور آخری راتوں کو رونے والے تھے۔ کاش مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ میں اور میرا محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اکٹھے ہو سکتے ہیں یا نہیں، اس لیے کہ موت مختلف حالتوں میں آتی ہے، نہ معلوم میری موت کس حال میں آئے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرنے کے بعد ملنا ہو سکے یا نہ ہو سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ان اشعار کو سن کر رونے بیٹھ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا قصہ تو بہت مشہور ہے کہ جب ان کے انتقال کا وقت ہوا تو ان کی بیوی جدائی پر رنجیدہ ہو کر کہنے لگی، ہائے افسوس۔ وہ کہنے لگے، سبحان اللہ، کیا مزے کی بات ہے، کل کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کریں گے اور ان کے صحابہ سے ملیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو کفار مکہ نے گرفتار کر لیا تو مشرکین مکہ نے پوچھا کہ کیا تجھے یہ گوارا ہے کہ ہم تجھے چھوڑ دیں اور تیری بجائے خدا نہ خواستہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کریں؟ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت قدا پر تشریف فرما ہوں اور وہاں ان کے کانٹا بھی چبھ جائے اور میں اپنے گھر آرام سے رہ سکوں۔ اس پر ابو سفیان نے کہا، جو کہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، کہ میں نے کبھی کسی کو کسی کے ساتھ اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا جتنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت ان سے محبت کرتی ہے۔ نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مجھ سے بہت محبت کرنے والے بعض ایسے لوگ ہوں گے جو میرے بعد پیدا ہوں گے، اور ان کی یہ تمنا ہوگی کہ کاش اپنے اہل و عیال اور مال کے بدلے وہ مجھے دیکھ لیتے۔ ایسے ہی ایک واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ہے کہ ان کی بیٹی عبدہ کہتی ہیں کہ میرے والد جب بھی سونے لیٹتے تو اتنے آنکھ نہ لگتی اور جاگتے رہتے۔ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد اور شوق و اشتیاق میں لگے رہتے، مہاجرین اور انصار صحابہ کا نام لے کر یاد کرتے رہتے اور یہ کہتے کہ یہی میرے اصول و فروع ہیں، یعنی چھوٹے اور بڑے ہیں، اور ان کی طرف میرا دل کھینچا جا رہا ہے۔ یا اللہ، مجھے جلد ہی موت دے دے کہ ان لوگوں سے جا کر ملوں
اور یہی کہتے کہتے سو جاتے۔ اللہ اکبر! ایسی محبت، ایسی جان نثاری رب تعالیٰ جل شانہ ہمیں بھی عطا فرمائے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے گی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری بہت آسان ہو جائے گی، اور رب تعالیٰ جل شانہ کے فرمان پر عمل کرنا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت آسان اور سہل ہو جائے گا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت کو ہم اپنے دلوں میں پیدا کریں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو، خوبیوں کو اور آپ کی کمالات کو دوسروں میں ذکر تذکرہ کریں۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور آپ کی عظمت کو، آپ کی شان کو دوسروں کے سامنے بیان کیا جائے گا تو رب تعالیٰ جل شانہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت عطا فرما دیں گے، جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری پر مجبور کر دے گی۔ تو درخواست ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں شیئر کریں، ان کو بھی اس عمل خیر کی طرف لے کر آئیں۔ اللہ رب العزت آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔